دعا مانگنے کا سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر اطمینان سے درود شریف پڑھ لیے جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے، اور ہر لفظ دعا کا 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، خدایا جہنم سے بچا، قیامت کی رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میزان و صراط کے خطروں سے بچا، 3 دفعہ دہراؤ۔ یاد رکھنا، اسلام میں کوئی ایک عمل بھی مجھے معلوم نہیں جس کا شروع درود شریف سے ہو، کہیں نہیں ہے۔ درود کے متعلق ہمیشہ آئے گا ثم صلی، ثم صلو علیہ، پھر درود پڑھو، پھر درود پڑھو، یعنی درود دوسرا کام ہے، پہلا کام اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے۔ آج تک تمام کتابیں جو دعاؤں میں پر لکھی گئی ہے ان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ اختتام درود شریف سے ہو یا رحمت الہی سے ہو، دونوں صحیح۔ یا رب، امید ہے آپ کو یہ تفصیلات یاد رہے گی اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، صرف غلط فہمی ہے جو چل رہی ہے۔ بعض حضرات وہ دعا مانگتے وقت اللہم صلی علی محمد اور پھر دعا، یہ نامناسب، خلاف سنت، احادیث و آثار اور فقہ کے خلاف طریقہ ہے۔ ماہنامہ الاحسن میں جس جگہ میں نے کلام کیا ہے وہاں کئی کتابوں کی عبارتیں اور بھی نوٹ کرائی جس میں آداب لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور کہیں بھی ایسی دعا نہیں آئی جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ ایک بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ نماز میں تو پہلے درود ہے پھر دعا ہے، میں نے کہا پہلے اللہ کا حمد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب سے پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہے، پھر ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہم صلی، اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یا جو بھی دعا کوئی مانگے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض وظائف میں اور بعض معمولات میں جو لکھا ہے، یا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اول و آخر درود شریف، یہ غلط کہتے ہیں۔ اول درود کبھی بھی نہیں ہو سکتا، درود اخیر میں ہوگا ہمیشہ۔ ہماری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا درود شریف سے ہو۔ فمن ادعا فعلیہ الاثبات اقول لہ من الشاکرین یا مولانا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی پریشانی کی بات تھوڑی لائی ہے، ماخذ دکھانا پڑے گا، ابتدا گھڑانگا دا ولد بڑھانگا دا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ غلط تو مولویوں نے لکھا ہے بہت کچھ، وہ دلیل نہیں ہے، دلیل پیغمبر کی حدیث ہے، فقہ ہے، اور ادھر ساڈا پلہ باری ہے بہت زبردست۔ چنانچہ ہمارے پاس وظائف شائع ہے، اس زمانے میں بزرگوں پر اعتماد کر کے ہم نے لکھا تھا اول و آخر، تو اب میں نے ان کو لکھا کہ نہیں، اول الحمدللہ، پھر درود شریف، پھر وہ کلمات، اور اس کے اخیر میں بے شک آپ درود پڑھیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی بحث ہے اگر آپ میں قدر ہو، جو کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے، جبکہ حدیث اور فقہ میں مصرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ 5 سورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے جن کے شروع میں فاتحہ ہے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کہف، چوتھی سبا، 5ویں فاتحہ۔ اور 7 سورتیں ایسی ہے جن کے شروع میں سبحانہ ہے، سبح ہے، یسبح ہے، جو مسبحات سبا کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ
درست بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ابتدائی ما نزل میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ اول ما نزل ہے، لیکن وہ غلط ہے اور مرجوح قول ہے۔ اول ما نزل اہل حق کے ہاں متیقن ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ امام مجاہد نے کہیں کہا تھا کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں، جس کو مفسرین کے ہاں نزول مکرر کہتے ہیں۔ عد منها فوادی، بلکہ ابن جریر نے کہا ہے لکل عالم حفوۃ وهذه حفوۃ مجاہد، ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، یہ امام مجاہد کی غلطی ہے، نزول مقرر کا قول کرنا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں سورت تو نازل ہوئی ہے مکہ میں، لیکن ترتیب احکام کی آئی ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے سورہ فاتحہ اس شان سے بیان فرمائی کہ یہ محسوس ہونے لگا جیسے ابھی ابھی یہ سورت نازل ہوئی ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی اول ما نزل الفاتحہ، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اول ما نزل ہے، اس اعتبار سے کہ پوری سورت 7 آیتیں ایک ہی دفعہ آئی، جبکہ سورہ علق کی ابتدا میں 5 آئی، مزمل مدثر کی بھی کچھ آئی، لیکن پہلا نازل ہونے والا اور پوری کی پوری وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ قول کیا گیا ہے، اور اس قول کو جمہور کی تائید حاصل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں قرآن کریم کے علوم ہیں اور ان کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے علوم 10 ہیں۔ ایک علم ذات، دوسرے افعال، تیسرے اسماء و صفات، چوتھا معاد، پانچواں تعبد، چھٹا استعانت، ساتویں دعا، آٹھواں ذکر موافق اور 9واں ذکر مخالف اور 10واں جہاد اور فقہ۔ ان میں سے 8 علوم فاتحہ میں ہیں اور صرف 2 جہاد اور فقہ یہ بقیہ قرآن میں ہے، فاتحہ میں صرف اشارہ ہے۔ تو فاتحۃ القرآن تشتمل علی خلاصۃ علوم القرآن،